کے خلاف قانونی کارروائی ہو جس نے اگر حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوا وہ ہم کسی چیز کو یہ سچ اور مفاہمت کمیشن سے نہیں چھپائیں گے. اگر میرا وزیر اعظم قصوروار ہے اور ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن وزیر اعظم راٹھور صاحب کو قصوروار قرار دیتا تو ہم تیار ہیں احتساب کے. لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم کمیشن قائم کریں, فوری طور پہ احتجاج بند کرے اور طے کرے کہ آگے جا کے جب تک کمیشن کا رپورٹ نہیں ہوگا کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہم کشمیر کی عوام کو جینے دیں گے. کشمیر کی عوام کو جو کھانے پینے کا, جو آٹا کا سامان, جو تیل کا سامان, جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ کمیشن تک کوئی احتجاج کرنے والوں کی طرف سے بھی نہ کوئی ایکشن ہو. اور ہمارا پھر حکومت سے, ریاست پاکستان سے, ریاست آزاد کشمیر سے وہی ایکسپیکٹیشن ہوگا کہ جب تک سچ اور مفاہمت کا کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے, حقائق سامنے نہیں لے کر آئے, تب تک آپ مزید کارروائی بھی روکیں. یہ میرے سامنے میری نظر میں واحد حل ہے اس بحران کا جو پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ صاف و شفاف ہو, وہ غیر متنازع ہوں. جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو کچھ ہوا ہے فیز 1 میں وہ فیز 2 پہ نہ دہرایا جائے. الیکشن کمیشن کو جو فوری طور پہ پچھلے فیز سے اگلے آنے والے فیز سے پہلے ایکشن لینا چاہیے ان کمپلینٹس کو جو ان کے پاس ہیں, تاکہ آپ کا اعتماد اس الیکشن میں بحال ہو. اور الیکشن کمیشن کو, انتظامیہ کو, سیکیورٹی والوں کو انشور کرنا چاہیے کہ یہاں کے مظفر آباد ڈویژن کے ووٹرز کو جو خرچات ہیں, جو ہمیں خرچہ ہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو میرا شریف امیدوار ہے اور ووٹوں کی طاقت پہ جیتتا ہے, تو وہ ظلم اور زیادتی اور زور اور تشدد اور بندوق کے زور پر اگر مظفر آباد پہ کا امن کو خطرہ میں لانے کی سوچ بھی رہی ہے تو ان کا خیر نہیں ہوگا. نعرہ بلاول, نعرہ لطیف اکبر. مجھے فیز 2 کے الیکشنز میں شکایت کرنے کا گنجائش ہی نہیں رہی. کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سیکیورٹی کے لحاظ سے. ہمیں تو کہا گیا کہ فیزز ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو تمام سیکیورٹی فراہم کر سکیں. دعویٰ یہ تھا کہ فیز وائز کر رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی ہو. تو اگر فیز وائز سیکیورٹی کے لیے کر رہے تھے تو کہاں تھا یہ سیکیورٹی جب جاوید برہانوی کی سیٹ پہ میرے کارکن کو شہید کیا گیا؟ کہاں تھا یہ سیکیورٹی جب چودھری یاسین صاحب کی آبائی سیٹ پہ 30 پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کیا گیا اور میرے کارکن ایک کے کہہ رہے ہیں؟ کہاں تھا یہ سیکیورٹی جب چھوٹے اخلاق کی سیٹ پہ 10 پولنگ اسٹیشن پہ؟ تو کیا ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیے جائیں گے؟ اس الیکشنز پہ وہ غیر متنازع ہوں گے اور آنے والے اسمبلی کو لیجیٹمیسی ہوگا, طاقت ہوگا کہ ہم یہ مسائل کا حل نکالیں. اگر آنے والے الیکشنز جو ویسے نہیں مان رہے وہ تو ابھی سے نہیں مان رہے, لیکن اور جو اپوزیشن میں ہے حکومت کا, وفاقی حکومت کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اگر وہ نہیں مان رہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے. لیکن حکومت اس دن سے ڈرے, ریاست پاکستان اس دن سے ڈرے جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہے کہ ہم یہ الیکشن نہیں مانتے. ہم یہ صورتحال آزاد کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات فیز 2 سے پہلے ایڈریس ہوں گے اور فیز 2 میں ایسے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگا کہ میں کوئی شکایت کر سکے. آخر میرا زور اور مطالبہ اس بات پہ ہوگا کہ جیسے میرپور کے عوام کے لیے ہم نے انٹرنیٹ بحال کیا, ویسے یہ میرا مظفر آباد کے عوام کے مطالبہ ہے کہ ان کا تو گناہ نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے,
وہ نہ احتجاج کرنے والوں میں شامل ہے، نہ یہ حکومت کرنے والوں کے ساتھ. یہ تو اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنا نارمل لائف جینا چاہتے ہیں. آج کا جو کمیونیکیشن ہے، جو انٹرنیٹ ہے، وہ تو عام زندگی چلانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے تو بہت اہم ایک ٹول ہے. اور اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو ہمارا یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن بھی ضروری ہے. میرا آخر مطالبہ یہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن میں بھی انٹرنیٹ بحال کیا جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ذرا میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ ان کا اگر کوئی سوال ہے میں ان کا سوال کا جواب دوں. کہ آپ نے جو مطالبہ رکھا، اگر آپ کا مطالبہ نہ مانا گیا، کیا اس کے لیے آپ قانونی طریقہ اختیار کریں گے یا کوئی طریقہ ہوگا جس میں آپ کو یہ سیٹیں واپس ہوں گی؟ تو اگر یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو کیا آپ پاکستان میں اور دلی میں جو حالات ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کریں گے؟ جہاں تک مطالبہ کی بات ہے، اگر آپ میرا جو سیٹس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس ہم سے چوری کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو میں I have confidence in the legal proof that I have, in the video evidence that I have, in the data from the polling stations جو انہوں نے قبضہ کیا، کہ میرے پاس اتنا ثبوت ہے کہ قانونی راستے سے مجھے انصاف ملنا چاہیے. اور میں اس ایونچویلٹی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں کہ مجھے انصاف نہیں دیا جائے گا. مجھے کیوں نہیں انصاف دیا جائے گا؟ اگر مسلم لیگ نے اکیلا یہ دھاندلی کیا، اگر الیکشن کمیشن یا کوئی اور ان کا یہ دھاندلی میں ملوث نہیں ہے اور میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے گا، تو میرٹ کے مطابق، قانون کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی حق پہ ہے اور ہمیں اپنی سیٹ واپس ملنا چاہیے. تو میں اس سیناریوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں. میں دھیان دے رہا ہوں کہ میں قانونی طریقے سے، قانونی فورم سے امید یہ رکھتا کہ ہمارا جو اعتراضات ہے وہ دور کیے جائیں. السلام علیکم. You spoke very aggressively. Do you think so your aggressive speech will spark coalition rift in Islamabad? You are the main coalition partner of the federal government. Thank you very much. کوئی لفظوں سے تو رفٹ کبھی نہیں بنا. رفٹ اگر بن سکتا ہے تو ان کے دھاندلی کی وجہ سے بن سکتا ہے. اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوگا تو رفٹ بن سکتا ہے. سیاسی بیان بازی کی بنیاد پہ تو رفٹ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ دھاندلی نہیں کرتے، زور زبردستی سیٹس نہیں چھینتے، میرا اتحادی ہوتے ہوئے میرے کارکن شہید نہیں کرتے، تو میرے پہ تقریر سننا بھی نہیں پڑتا. آصف احمد امیر میرا نام ہے، ایکسپریس نیوز سے میرا تعلق ہے. سر یہ فرمائیے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت جس صورتحال پہ آپ نے گفتگو کی، کچھ رائے یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر مستقبل میں کہیں آزاد کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے حکومت سازی کے حوالے سے، کہیں آفر کیا جائے پیپلز پارٹی کو، تو کیا پیپلز پارٹی حکومت سازی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف ہاتھ بڑھائے گی؟ پہلا سوال. دوسرا ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، عام کشمیری آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے. آپ اپنی محبت سے کہتے ہیں کہ میں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بیٹے، محبت سے کہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ میں کشمیر کی بیٹی اور کشمیری انڈین ایجنٹ ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ ایک تو کشمیر کا بیٹا، کشمیر کا بیٹی، تو میرے کو مجھے یاد نہیں ہے سر کیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے. مانتا ہوں میں کشمیر کا بیٹا ہوں. جہاں تک انڈین ایجنٹس کی بات ہے، میں نے کب کہا کہ کشمیر کی عوام انڈین ایجنٹس؟ آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا. ایگزیکٹلی میں نے نہیں کہا نا. میں تو نہ کبھی توبہ میں کبھی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں کشمیری کو دفاع کرتے ہوئے، اس الزام کو، اس جھوٹ کو جواب دیتے ہوئے کہ تمام کشمیری جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. میں تو مطلب میرے سر پہ بی جے پی نے پرائس رکھا تھا، میں پھر بھی بھارت جا کے ان کے سرزمین میں کھڑا ہو کے اسی الزام کو جواب دیا کہ دہشت گرد میں نے کشمیری نہیں، تم ہو گجر و گجرات. نعرہ
पंजाब हो, KBK हो, दुनिया भर में अगर कोई बंदूक उठा के, गोली शिप चला के, लाशें गिरा के, खौफ का माहौल पैदा करके अपने आप को गिलवाना चाहते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो भी एक मजाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा इस मुल्क में इस सरजमीन पे कोई और ऐसे जमात मौजूद नहीं है जिन्होंने तहरीकें चलाई जमहूरियत के लिए, हुकूक के लिए। हमने तो जो सरजमीन पे आईन पाकिस्तान था उसका इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन दिया, एक गोली चलाए बगैर, एक लाश गिराए बगैर जमहूरियत का। हमने MRD चलाया जिया हक के खिलाफ, हमने ARD चलाया मुशर्रफ के खिलाफ, कभी हमने बंदूक नहीं उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने कभी कोई बंदूक नहीं चलाया और अपने हकूक हासिल भी किए। पाकिस्तान को अगर आजादी मिला, अगर कायदे आज़म ने ये मुल्क हमें तोहफा में दिया, तो एक गोली चलाए बगैर, एक लाश गिराए बगैर, अपना आवाज से, अपना कलम से, अपना सियासत से, अपना सियासी जुनून। तो ये आप सही कह रहे हो। अब मैंने ये कभी तौबा कभी नहीं कह सकता हूँ कि कश्मीरी बाय लार्ज इंडियन एजेंट के तेजत गए, मतलब यही फर्क मैं भी करता हूँ, कश्मीर के अवाम भी जानते हैं, कश्मीर के अवाम भी ये जानते हैं जिन्होंने पूरी तारीख की है कि ये लाशें उठाते हैं, गिराते नहीं है, नस्ल दर नस्ल पुरअमन तरीके से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जहां भारत के हाथ में बंदूक हो तो कश्मीरी के हाथ में पत्थर मैक्सिमम होगा। कभी हमें ना उस तरफ ना इस तरफ, ये कश्मीरी का मौकफ रहा है। तो अगर वहां हमारा मौकफ ये है तो यहाँ भी हमारा मौकफ ऐसा होना चाहिए। अगर हम सबका नारा, आप खुद मुख्तार वाले हो या पाकिस्तान का जो दिमाग वाले, हम सब तो इस बात पे एग्री कर सकते हैं ना कि हमारा नारा है राय शुमारी। तो ना मेरा कोई कदम से ना उनका कोई कदम से राय शुमारी का जिद्दोजहद को कोई गलत असर पड़ना चाहिए। अब मेरा ख्याल, ये जो फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कश्मीर के सियासत, बॉयकॉट, ये कश्मीर की अगर ये अपनाया जाए, ये कश्मीरी जिद्दोजहद का सियासी मौका। बॉयकॉट का तौबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें एक दफा ये गलती की अभी तक हो, आपको पता है क्या। तो बॉयकॉट का आपने कभी मैदान नहीं छोड़ा, कभी आपने अपना आवाज को, अपना वोट को इस्तेमाल करने से खुद इनकार करना है। ये तो अगर आप सोच भी रहे हो कि बॉयकॉट करना, इसका मतलब ये है आपका खुद ही छूट दे रहे कि आए जोर जबरदस्ती और धांधली से अपना हुकूमत बनाए। बॉयकॉट के माहौल में धांधली हो सकता है, बॉयकॉट के माहौल में आजाद कश्मीर का हुकूमत का फैसला आजाद कश्मीर नहीं करेगा, रायबंद करेगा। अगर आजाद कश्मीर के अवाम बाहर निकलता है तो ना चाचा, ना बेटी, ना बाप, कश्मीर का अवाम, कश्मीर का। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मुफ्ती है, मैं जियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, आजाद जम्मू कश्मीर। एक तो सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने यूं कहा कि हमारा डेटा यहाँ नहीं मिल रहा, तो आपकी तकरीर के दौरान ही हमारा इंटरनेट ऑन हो गया। सर सवाल मेरा ये है, नंबर 1 कि आप फरमा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी के लिए सेनेट में, या उसका मैकेनिज्म क्या होगा, एक। और दूसरा ये कि कमीशन का पाकिस्तान का तजुर्बा अच्छा नहीं है, हमदुर्रहमान कमीशन का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जहाँ तक आपका सवाल है कश्मीर के अवाम के हकमियत के बारे में,
ایک تو میں اپنے طرف سے جو بھی تجویز دوں اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے آپ کا، اور جو میرا منشور کا حصہ ہے وہ یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو ان اداروں میں آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر یہ فیصلے آپ نے کرنا ہے۔ الیکشن جیت کے ہم کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں گے، اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھیں گے، آپ کا قانون ساز ایکسپرٹس بیٹھیں گے، آپ کے آئین ساز ایکسپرٹس بیٹھیں گے، آپ کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بیٹھیں گے، اور وہ بتائیں گے، مل کے آپ بتائیں گے، کنسنسس بنا کے بتائیں گے کہ کیسے ہم اپنا عالمی سطح پر رائے شماری کا جدوجہد پہ کوئی نقصان ہم نے نہیں پہنچانا، ہم نے آزاد کشمیر کا آزاد ریاست کا حیثیت قائم رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ حقوق دلوانا ہے جو ہر پاکستانی شہید کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آزاد کشمیر کو OIC کے فورم پہ جو مسلم امہ کا سب سے بڑا فورم ہے، آزاد کشمیر کو آبزرور سٹیٹس دلوا سکتی ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا آزاد کشمیر کو آبزرور سٹیٹس NFC میں، CCI میں، اور کیوں نہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ دلوانے کا خواہش رکھ سکتا ہے۔ فیصلہ حتمی فیصلہ میرے کشمیر کے عوامی۔ یاد میرا نام ہے اور رہنما میزان کا ایڈیشن۔ میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 جو پہلے بنانے میں الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہے وہ 3 قسم کے فگر ہے۔ 30% میرے خیال میں آپ لوگ بتا رہے، 65% جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، جبکہ آن گراؤنڈ میرے خیال میں اسے جو ہے فگر کو بہت ملے تو بہت کام، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ